एसोसिएशन, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, और फिर मेरी बहनों और वकला साथियों, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारी बात सुनी जाए। मैं थोड़ा सा 2 से ढाई मिनट में अपना माजी की कारकर्दगी आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि हमारी बात को थोड़ा सा सीरियस लिया जाए कि वाकई ये नौजवान कुछ करने के काबिल होंगे। मेरी इस वक्त उम्र 29 साल है और 16 साल की उम्र में मैंने तलबा सियासत का आगाज़ किया अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। 2015 में जाके हम लोगों ने तमाम तलबा तंजीमात का अलाइंस बनाया स्टेट यूथ पार्लियामेंट के नाम से, और 2022 में उसको कन्वर्ट किया पॉलिटिकल पार्टी में, जो कि जिसकी ज़िलाई क़यादत, सूबाई क़यादत, डिविजनल और मरकज़ी क़यादत सारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अल्लाह का बेपनाह करम है कि हमारी पार्टी को बने चंद माह हुए थे, और जब ये इंतखाबात हुए तो पूरे पाकिस्तान से 87 कैंडिडेट्स हमने खड़े किए, और पाकिस्तान की 151 रजिस्टर्ड पार्टीज़ में से हम 8वें नंबर पे थे जिसने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इससे पहले दौरे तालिब इल्मी में जो हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे थे, कॉमसेट्स में डुअल डिग्री का इशू बना तो 3,500 बच्चों का मुस्तकबिल हम लोगों ने बचाया। अल्लामा इकबाल ने जिस कॉलेज में पढ़ा, गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट, वहाँ प्राइवेटाइजेशन का इशू हुआ तो 12,000 बच्चों का मुस्तकबिल हम लोगों ने बचाया। उसके बाद जब फ्रांस और हॉलैंड में गुस्ताखाना खाके बने थे तो सबसे पहले अपारा चौक इस्लामाबाद को बंद करके 57 इस्लामी ममालिक तक रियासत पाकिस्तान की जानिब से खतूत लिखवाने में जो किरदार था वो हम लोगों ने अदा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद 27 दिन से पार्लिमान की नाक के नीचे एक शख्स इसराइल का खैमा लगा के बैठा हुआ था आज से 3 साल पहले, और रोजाना वहां से वजीर भी गुजरते थे, मशीर भी गुजरते थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी गुजरती थी। किसी ने जुर्रत नहीं की कि जाके उससे पूछे कि बाबा क्यों बैठे हुए हो, और उसके मुतालबात में यह था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और ये हमारी पल्स चेक की जाती है हर 2 साल के बाद। जब कोई ये जुर्रत नहीं कर रहा था जाके उसे उठाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जो वहां पर गया, जाके उसे 2-4 लितर भी मारे, उसका खैमा भी उखाड़ा, और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि मसले फलस्तीन पर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम कभी भी समझौता नहीं करेगी। उसके बाद इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की सड़कों पर वुमेन राइट्स की जब भी बात हुई, हम लोगों ने हिमायत की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पे, हम लोगों ने हिमायत की कि जो इस्लाम ड्यू राइट देता है खातून को जायदाद में वो हमेशा दिया जाए। लेकिन उसकी आड़ में कई फॉरेन पेड एनजीओज ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे जब लगाना शुरू किए, और 4 साल तवातर से वो काम हो रहा था। हमें फख्र है कि हमने आमने सामने धरने दे के और इस्लामाबाद को 6 घंटे तक हम लोगों ने ब्लॉक रखा, और जब तक हम जिन्स परस्ती की तमाम एनजीओज पे पाबंदी नहीं लगी तब तक शहीद सियालवी इस्लामाबाद छोड़ के अपने घर वापस नहीं आया था। उसके बाद मेरे वकला साथियों, एक सियाह दौर शुरू हुआ हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया। फिर एक साबिक वफाकी वजीर मस्जिद वजीर खान लाहौर के बाहर सकाफत के नाम पे रक्स करते रहे, हमने वहां जाके एहतजाज किया तो हम पे कार्य सरकार में मदाखलत का पर्चा हो गया। जज साहब ने लाहौर की अदालत में मुझसे पूछा कि आपने कार्य सरकार में मदाखलत की, सरकार क्या कर रही थी? मैंने कहा जज साहब सरकार वहां एहतिकाफ पे बैठी हुई थी, मैंने जाके छेड़ लिया था उसे। फिर इश्तिहाल अंगेजी के पर्चे हुए। सर ये वो पर्चे जो कि हर छोटा मोटा सियासतदान भी फेस करता है, लेकिन एक ऐसी चीज हुई कि 9 महीने के लिए हम एक जिंदा लाश की तरह फिरते रहे। दौरे तालिब इल्मी में वो था 4th शेड्यूल, और उसमें नाम डाल के मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक हुआ। जिस बाबा का तस्वीर लगा के फिर रहे हैं ये, और पाकिस्तान का परचम हम घर में भी लगा के फिरते हैं कि हमें इससे अकीदत या मोहब्बत नहीं है, हमें इस मुल्क से इश्क है। और इस परचम से इश्क इसलिए है कि इसकी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा से है। मेरा इसके साथ एक रूहानी ताल्लुक है, लेकिन उसी मुल्क का आईडी कार्ड छीना गया और ब्लॉक किया गया मेरे और पूरे फैमिली मेंबर्स के। इवन यहाँ तक कि हमारे कई फैमिली मेंबर्स का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से था, उनके बैंक अकाउंट्स किए गए क्योंकि तुम शहीद सियालवी के रिश्तेदार हो। और उसके बाद ECL में नाम डाला गया कि आप मुल्क छोड़ के फरार हो सकते हैं। हमने कहा हमने तो दफन भी इस धरती में होना है, पाक धरती में होना है। वो उनके नाम डाला करें जो 4 साल रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, बाहर बैठ के भगोड़े हो जाते हैं और 4 साल आके हम पे हुकूमत करते हैं। हम लोग इस मुल्क से भागने वाले। लेकिन सर वो 9 महीने मैं रोजाना हर हफ्ते के बाद अदालत जाता सिर्फ नई तारीख लेने के लिए, क्योंकि जिस बंदे ने हम पे पर्चे कराए थे वो रियासत के वो लोग वहां आते नहीं थे पेश होने के लिए। हम रोजाना कंगी करके टाई शाई लगा के पहुंच जाते जज साहब के सामने पेश। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जज साहब से मैंने अर्ज कर ली दहशतगर्दी की अदालत में, डार साहब थे, मुझे पूरा नाम नहीं पता, पिंडी की ATC कोर्ट में डार साहब बड़े मशहूर बड़े प्यारे जज हैं। उन्होंने कहा यार ये क्यों नहीं आ रहे बंदे? एक दिन IO आ गया, मैंने कहा जज साहब आज मुझे बोलने थे,
آج میرا وکیل پیش نہیں ہوگا, آج میں خود عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا بولو. میں نے کہا جج صاحب بات ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ابھی سیاچن کی ہائیسٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور والد صاحب نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا, اور خالہ جو ہے اس کا دایاں بازو, دائیں آنکھ اور دایاں پاؤں, میرا ننیال خٹک فیملی ہے, پٹھان ہے اور ددیال عوان ہے اٹک کے, تو خالہ جو ہے اس کا دایاں آنکھ بازو اور ٹانگ جو ہے وہ شہید ہو گیا آرے بازار دھماکے میں, ابھی بھی پلاسٹک سرجری کرا کے اس نے آرمی کی یونیفارم پہن کے قوم کو خدمت کر رہی ہے. اور ماموں واحد آدمی ہے جس نے 4 تمغے لیے ہیں, نانا 65-71 لڑائے, اور ایسے گھر میں شہید سیالوی ایک دہشت گرد پیدا ہو گیا. یا ان کو خودکشی کر لینی چاہیے یا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. آئیو سے پوچھا گیا کہ یار تم بتاؤ کیا یہ بچہ دہشت گرد ہے؟ آئیو کہتے ہیں سر نہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ جب یہ دہشت گرد نہیں ہے تو آپ اس پہ پرچہ کیوں کاٹا؟ انہوں نے کہا سر اوتو آرڈر آیا. سر جب یہ اوتو آرڈر آنے لگ جاتے ہیں نا, مجھے وہاں سے ایک چیز اندر سے بغاوت جاگنا شروع ہوتی ہے. اور اس 9 مہینے میں جو ہم نے پرچے جھیلے, ہم نے پاکستان کا کوئی ریٹائرڈ جج نہیں چھوڑا, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ نہیں چھوڑا, کسی بھی 17 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسر کو یا سیاستدان کو نہیں چھوڑا جس کے پاس جا کے ہم نے سبق نہ سیکھا ہو کہ سر بتائیں پاکستان کے مسائل کا حل آپ کے لیے کیا ہے, آپ نے کیا چند چاڑے ہیں جو پاکستان اس نہج پہ پہنچ گئے اور اب اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ ریسرچ کر کے جس دن ہمارا پرچوں سے نام خارج ہوا, اگلے دن ہم نے پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھ ایک سیاسی جماعت رجسٹر کرائی کہ پہلے سڑکوں پہ آ کے مقابلہ کرتے تھے, اب پارلیمان میں جا کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کی وجہ یہ کہ اب اگر آپ میری گفتگو سنیں گے تو شاید آپ کچھ حد تک اس کو سیریس لیں, نہیں تو عموماً اس طرح ہوتا ہے انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بچہ کیا کرے گا, یہاں بھٹو صاحب فیل ہو گئے, یہاں خان صاحب کو اٹھا کے اندر کر دیا, یا یہ کوئی چل نہیں سکا, فاطمہ جناح پہ جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا کے سائٹ پہ کر دیا, تو یہ نوجوان کہاں. دیکھیں اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی, اور میں اینڈ پہ چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں آپ اوپنلی کریں اور تنقید والے سوال کریں تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ اس سے میری تربیت ہوگی. اور میں مغرب تک کہوں گا آپ کے سوالات اگر ختم ہوں گے تو میں حاضر ہوں گا اس کے لیے. اب ہر پارٹی نے کہا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام پاکستان میں لائیں گے, ہر جماعت نے کہا کہ ہم لوگ 2 نہیں ایک پاکستان کا تصور لے کے آنا چاہتے ہیں, ہر پارٹی نے یہ کہا کہ ہم لوگ ایک ایسا پاکستان لانا چاہتے ہیں کہ جس کے فیصلے اس ملک کی پارلیمان میں ہوں, جس کے فیصلے پینٹاگون میں نہ ہوں. لیکن جب پبلک یہ سوال کرتی ہے کہ کیسے, ہر پارٹی نے کہا ہم پاکستان کو قرضوں سے آزاد اور پاک پاکستان بنائیں گے. جب پبلک یہ سوال کرتی ہے کہ کیسے, تو کیسے کا جواب کسی کے پاس ہوتا. ہم یہاں پر کیسے کا جواب دینے آئے. نمبر 1 یکساں تعلیمی نظام. پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک بھی MNA یا MP الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پہلی قرارداد پارلیمان میں یہ لے کے آئے گا کہ تمام 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسرز اور تمام MNA MP سینیٹرز پر یہ لازم قرار دیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے سرکاری اسکول میں حاصل کرے گا, تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا, اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. نمبر 2 کرپشن اور آزاد خارجہ پالیسی کو میں نے انٹر لنک کیا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انٹر لنکڈ ہے. ہمیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے سر, جب میرے بھی بچے ملک سے باہر ہیں, جب میری جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, جب میرے کاروبار ملک سے باہر ہیں, جب میرے بزنسز ملک سے باہر, تو میری فارن پالیسی افیکٹ ہوگی. میں اگر ریاست کا صدر, وزیر اعظم یا وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ یا وزیر دفاع ہوں, میں پھر اپنی عوام کے آگے, اللہ کے آگے جواب دینے ہوں گا, پھر میں برطانیہ یا امریکہ کے آگے جواب دوں گا کیونکہ میرے بچے وہاں. اس وقت پاکستان میں جتنے لوگوں نے بھی اس ملک سے غداریاں کی, اس ملک کے راز بیچ, اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, ان کو ایک گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جائیں گے, بیلجیم میں ایک جزیرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, یا برطانیہ میں ایک زبردست قسم کا فلیٹس جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, یا دبئی میں کچھ اپارٹمنٹس آپ کے لیے ہیں وہ آپ کے منتظر بیٹھے ہوئے. سر ہم دوسری قرارداد یہ لے کے آئیں گے کہ no gazetted officer and no MNA MP senator should be allowed to leave Pakistan at least for 2 years after his retirement. پہلے اس کے اثاثے چیک کیے جائیں, پھر بیوی بچوں کے اثاثے چیک کیے جائیں, پھر فرنٹ مین اور منشی کے اثاثے چیک کیے جائیں, اور پھر یہ پوچھا جائے کہ بابا یہ 21-22 گریڈ کے افسر کی اور MNA MP سینیٹر کی تو 2-2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, یہ 12 ارب کے اثاثے اور بیلجیم کے جزیرے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو پاکستان سے یقیناً کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے, جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ ایسی ریزولوشنز آپ کو لانی پڑیں گی اور دنیا میں آئیں. سر یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے, دنیا میں آئیں کہ ایک الیکٹڈ ممبر اپنے بیوی بچوں کا علاج باہر نہیں کروا سکتا. آپ کے THQs کا نظام تبھی بہتر ہوگا. صحت کارڈ کچھ لوگوں کو ریلیف ضرور دے گا, عام آدمی کو بھی دے گا, 22 کروڑ عوام ریلیف نہیں دے سکتا, اتنا بجٹ نہیں ہے ریاست کے پاس. جب تک THQs کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا, اور وہ تب اپ گریڈ ہوں گے جب MNA MPA پہ لازم کیا جائے گا کہ تمہارا بچہ ادھر ہی سرکاری ہسپتال میں جا کے علاج کرائے گا, جناب پرائیویٹ نہیں کرائے گا, ملک سے نہیں جائے گا, تو وہ آپ کے ہسپتال کا نظام بہتر ہو جائے. آگے آتے ہیں, اب ہمارے ساتھ آپ کشمیر کی کاز کو لیں یا ابھی جو پیلسٹائن کا ایشو چل رہا ہے اس کی کاز کو لیں. ہم لوگوں نے سب سے بڑا بلنڈر کیا ہمارا, جب امریکہ نے ہمیں کہا کہ وی ول سینڈ یو ٹو دی
स्टोन एज, आप हमें रास्ता दें अफगानिस्तान का। हम लोग लेट गए मुशर्रफ साहब उसके सामने। और इस वक्त हम रास्ते में आते हुए टूरिज्म पे डिस्कस कर रहे थे वजीर भाई के साथ, उसने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, है तो बड़ा सख्त जुमला। उसने कहा जितना डॉलर हम लोग लेते हैं मुल्क का अमन तबाह करने के लिए, अगर हम मुल्क में अमन कायम कर लें तो मेरे ख्याल है 10 गुना ज्यादा डॉलर आ जाए टूरिज्म के नाम पे इस मुल्क। आपका पड़ा चिनार का खूबसूरत तरीन है, आपका गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत, आपके KPK के 80% ऐसे जगह हैं जो कि नेचुरल ब्यूटी है। दुबई में मैं गया, पूरी दुनिया का टूरिस्ट दुबई में आ रहा है, रूस आधा दुबई में बैठा हुआ है जनाब टूरिज्म के खाते में। और आर्टिफिशियल ब्यूटी, हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, असल खूबसूरती हमारे पाकिस्तान में। बेहतरीन इखलाक के, बेहतरीन किरदार के लोग आपके गिलगित में स्कर्दू में आपको मिलेंगे। वहां जाके किसी के घर पे दस्तक दे दो कि मैं नौशहरे से उठ के आया हूं जनाब, मुझे वो चाहिए, पानी का गिलास चाहिए, खाना खिलाए बगैर आपको नहीं भेजे। लेकिन मसला क्या है कि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। हम लोग वीडियो बनाने में मसरूफ बैठे हुए हैं, हम लोग कमरों में वॉशरूम में वीडियो बनाने में मसरूफ बैठे। रियासत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, पावर पॉलिटिक्स हमारी प्रायोरिटी बन। इस वक्त सबसे अहम चीज जो मैं समझता हूं, जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी समझती है, वो पाकिस्तान के कर्जे उतारना है ताकि पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सके। कर्जे उतारने के 3-4 मॉडल्स हमारे पास है। नंबर 1 ये कि आप ईरान और अफगानिस्तान से तिजारत करें, स्मगलिंग ना करें। स्मगलिंग में हमारा मिनिस्टर से लेके एक छोटे मिनिस्टर तक भी बलूचिस्तान का कमाता है, वहां खड़ा चौकीदार भी कमाता है, वहां का ब्यूरोक्रेट भी कमाता है, लेकिन रियासत नहीं कमाती। आप सिर्फ ईरानी तेल का फैसला कर लें कि हम वो लेंगे 50 रुपए पर लीटर। ईरान आज भी आपको तेल देने को तैयार है, पाकिस्तान आज 300 रुपए के लगभग अपनी आवाम को 1 लीटर तेल दे रहे हैं। आपके 4.5 करोड़ गाड़ियों में 10 करोड़ लीटर तेल रोजाना डलता है। 10 करोड़ अगर आप 50 रुपए पर लीटर ईरान से लेके 200 रुपए पर लीटर आवाम को दे दें, तब भी रियासत आवाम को 100 रुपए का रिलीफ देगी और रियासत को 150 रुपए पर लीटर का फायदा होगा। अब सर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखिए, जरा मिलाते जाएं। 10 करोड़ लीटर जो रोजाना डलता है उसको 150 से मल्टीप्लाई करें तो 15 अरब रुपए रियासत पाकिस्तान रोजाना बचा सकती है। और 20 दिनों में 15 अरब को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 300 अरब बचाया जा सकता है। 300 अरब का मतलब है 1 अरब डॉलर, और 1 अरब डॉलर का मतलब वो रकम है जो हम दुबई के गोडे गिटे पकड़ के बूट पॉलिश कर करके 2 हफ्तों के बाद कर्जा लेते हैं। हम 20 दिनों में दुबई के कर्जे और 6 महीनों में आधी रियासत पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, आधी दुनिया के कर्जे उतार सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना एक बाप को नाराज करना पड़ेगा जो मसनूई खुदा बनाया हुआ अमेरिका को। हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा सर, वो ये है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी निजात। हमने दुनिया को आज से 4 महीने पहले ईरान ने गैस पाइपलाइन, गैस का और ऑयल का इंडिया ने गैस और ऑयल का एक प्रोजेक्ट साइन किया रशिया के साथ। तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी नागवारी का इजहार किया कि तुम हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हो, हमारे दोस्त हो, पाकिस्तान से ज्यादा चहेता है हिंदुस्तान उनका। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने शट अप कॉल दी और उसने कहा कि हम आपके स्ट्रेटेजिक अलाय जरूर है, हम आपके पालतू गुलाम नहीं है। आज से 3 दिन पहले ईरान का सदर हमारे मुल्क में आया। जब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई, जब बंद कमरों में एंटी इजराइल बात हुई, तो अगले दिन अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर हमें यह कहता है कि जनाब हम आप पे सैंक्शंस लगा दें। वो खबरें हमारे जियो एयरवाई पे तो नहीं चली, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया पे आज भी वो खबर 3 दिन से चल रही है, 72 घंटे हो चुके हैं। और हमारे फॉरेन ऑफिस से किसी मुंशी ने भी उठ के उसे जवाब देने की जसारत नहीं की कि जनाब ये तुम क्या कर रहे हो, हमने 70,000 अपने फौजी और सिविलियन तुम्हारी जंगों में शहीद करवाए, तुम अब भी राजी नहीं हो। तो आज हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये कोलैटरल डैमेज के नाम पे मेरी इमाम बारगाह, मेरा मदरसा, मेरी मस्जिद, मेरा दरबार, मेरा GHQ, मेरा APS पेशावर, मेरा कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं है जो तबाह ना हुआ हो। लेकिन आज भी वो बाप हमसे राजी नहीं हो रहा। तो आज हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सर कि अगर ईरान एक सैंक्शन शुदा मुल्क भी अलम बगावत बुलंद करने की जसारत रखता है और अफगानिस्तान के अंदर 40 साल जंग रही वो भी अलम बगावत कर सकता है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इसे भी अलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो नीम बरहना हालत में जाके चेक किया जाता है, हमें जो पूरी दुनिया में और अरब जिन अरबों को हमारा नवाब बहावलपुर किसी दौर में खैरात दिया करता था, आज आप सऊदी अरब में आपके रिश्तेदार जब उम्रे पे जाएं तो सबसे थका हुआ एम्प्लॉयर पाकिस्तानियों के लिए रखा होता है, जहां वॉशरूम तक नहीं होता, जहां एयरपोर्ट पे आपका इंतजार कराया जाता है, और भेड़ बकरियों की तरह आपको मार पीट के और लादा जा रहा होता है, वहां करते आपको यूं भेज रहे होते हैं। हम खैरात देते थे उन्हें। गिलाफ काबा बहावलपुर की स्टेट से जाया करता था वहां पे उसकी गाड़ी पे नवाब बहावल। ये दुबई में जो आज हमारा हाल हो रहा है, उठा उठा के जहाज भर भर के हमें वापस लाद फेंका जा रहा है। ये रसूल खैमा, ये फजीरा, ये अल ऐन, ये दुबई, ये शारजा, ये अबू धाबी, इन सारी रियासतों के छोटे मोटे चौधरियों के इकट्ठा करके जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भुट्टो ने यह कहा था कि जनाब आओ तुम एक रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात बना लो ताकि दुनिया में तुम्हारी भी कोई से हो। सर हम लोग जर्मनी को कर्जे देते थे, हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती, हम अपने थके हुए जहाज, गए गुजरे जहाज उठा के एमिरेट्स दिया करते। आज PIA को हमने गिरवी रखवाने के चक्कर में या उसे बेचने के चक्कर में, ये क्या हुआ? सर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जब मुसलमान की तलवार पे औरत और शराब आ जाए तो वो जंग आलूद हो जाती है और वो बगैर
غیرت ہو جائے. ہم بغیرت ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کرنا شروع, ہم نے اپنے ایمان کا سودا کرنا شروع. وقت وہ بھی تھا کہ جب اپنے جسموں سے بم باندھ کے ہم چوونڈا کے بارڈر پہ ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا کرتے تھے, لیکن وقت وہ بھی تھا کہ کرسی کی لالچ میں ہمارا سیاستدان اور ہمارا جرنیل ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی لگا دیا. وہاں سے ہماری پستی اس کا آغاز ہو. یہ ساری دکھ بھری داستان کیوں میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ میں نے جنوبی پنجاب کے ایک ایک علاقے میں جا کے بار ایسوسیشنز میں ایڈریس کر کے باتیں, اور انہوں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے, آج بنگلہ دیش کو کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج بنگلہ دیش کو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں مستقبل میں پشتونستان یا آزاد بلوچستان یا سندھو دیش نہیں دیکھنا چاہتا, پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہوں. جو کل ان کے ساتھ ہوا آج میرے فاٹا والوں کے ہو رہا ہے, جو کل ان کے ساتھ ہوا آج میرے بلوچستان والوں. مجھے یہ بتائیں, اگر زبردستی کی گورنمنٹس نہ بنائی جاتی اور سیلف میڈ لوگوں کو جیتنے کا موقع دیا جاتا ماضی, آپ کو ایک ریزولوشن لانی پڑے گی. اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی جا کے بات, ان کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے نا, جو کہتا ہے میں پہلے پاکستانی ہوں بعد میں پارٹی کا ممبر ہوں, اس نے کہا شہید میں اس پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا آج ہمیں اسمبلی میں ایک بھی بندہ چلا جائے تو یہ قرارداد لانی پڑے گی کہ 1971 کے انتخابات میں پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے دستور قانون ساری بکس آپ ترمیم کر کے لکھنا پڑے گا کہ جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شیخ مجیب الرحمان, تب جا کے مستقبل میں کبھی دھاندلی ہوگی. جب آپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ ماضی میں ہم نے غلطی کی ہے, جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ ماضی میں ہم لوگوں نے ظلم اور زیادتی, صرف وہ پاکستان کے بانی تھے, آج تاریخ کے اوراق اٹھائیں. آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی ہمارے بنگالی بھائی ہوتے, مسلم لیگ کے بانیوں میں شیر بنگلہ حسین شہید سہروردی اور اسٹوڈنٹ لیڈرز میں مجیب الرحمان جیسے لوگوں کے نام ہوتے تھے. ہم لوگوں نے زیادتیاں. جب صدارتی انتخابات ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح کو ہم لوگ گالیاں دیتے تھے مغربی پاکستان والے, ہم ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے اس دور کے. اور اگر محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی انتخابات کی کیمپین اٹھائے تو ہر کیمپین میں ایک بندہ ان کے ساتھ سپاہی بن کے کھڑا ہوتا تھا, اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھے تو وہ شیخ مجیب الرحمان, وہ قائد اعظم کی بہن. مجھے کبھی موقع ملا 20 سال بعد بھی اس ریاست کی حکمرانی کا, تو سب سے پہلے اپنے بنگالیوں سے معافی مانگوں گا آفیشیل سطح پہ. میرے جھک جانے سے اگر پاکستان دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے تو مجھے اپنا جھک جانا منظور ہوگا, لیکن آج ہمیں درست مطالعہ پاکستان اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا. آج زبردستی کے شیکسپیئر اور یہ لٹریچر کے نام پہ اولیور ٹویسٹ اور سنڈریلا کی جگہ اگر ہم اپنے خوشحال خان بابا کو پڑھانا شروع کر دیں, رحمان بابا کو پڑھانا شروع کر دیں, ہمارے بچے بھی حریت پسند پیدا ہوں, ہمارے بچوں میں بھی غیرت کا ایلیمنٹ ہوگا, ہمارے بچوں میں وہ بغیرتی کا ایلیمنٹ ختم, ہم اپنی ہسٹری پہ فخر کرنے لگے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے وہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی, ہمارے ساتھ حال یہ ہو. ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سیٹ اپ کو بھی اگر دیکھا جائے جو ماضی میں بنا, جو بندہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے منہ ڈنگا کر کے اچھی انگریزی بول دیتا تھا, اس کو وزیر اعظم بنا دو, ہی اسپیکس گڈ انگلش, اسے وزیر اعلیٰ بنا دو, یہ جناب بڑا اچھا انگریز دان ہے, اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات. سر جب میرٹ کو اس کا قتل کیا جائے گا تو پاکستان کی ریاست کبھی ترقی نہیں کر سکتی. خیر میں واپس اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں, قرضوں والے معاملے پہ, کہ اسے آپ نے ختم کیسے کرنا ہے, پھر باری باری آگے جاتے ہیں. دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, سعودیہ چلے جائیں, زین اور ایسی کی سم چلتی ہے, وہ سعودیہ کی ریاست کی اپنی سم. اچھا دبئی میں چلے جائیں, اتصالات کی سم چلتی ہے, وہ دبئی کی ریاست کی اپنی سم ہے. ہمارے پاکستان میں 7-8 موبائل نیٹ ورک چلتے ہیں جس میں یو فون اور ایس کام جو وہاں چلتی ہے اے جے کے جی بی میں, اس کے علاوہ کوئی ایک بھی ریاست پاکستان اون نہیں کر رہی. روزانہ کا 8 ارب روپیہ موبائل سم کارڈ ہی مد میں ریاست پاکستان سے باہر جاتا ہے. پی ٹی سی ایل کے علاوہ کوئی ایک بھی انٹرنیٹ ایسا نہیں ہے جو 12-14 راؤٹرز لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں جو کہ ریاست پاکستان اون کر رہی ہو. 7.5 ارب روپیہ روزانہ انٹرنیٹ کے بل کی مد میں ریاست پاکستان سے باہر. پاکستان پوسٹ سے آپ 150 روپے میں پاسپورٹ بھیج سکتے ہیں برطانیہ کی ایمبیسی میں, لیکن پابندی لگی ہوئی ہے, صرف فیڈیکس والے بھیج سکتے ہیں اور وہ بھی 4800 روپے میں 10 کلومیٹر کے سفر بھی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان سارے کھاتوں میں مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے لوگوں نے اپنا کمیشن طے کیا. سی پیک سے ہمیں بچا کیا ہے سر؟ ایک سڑک بچی ہے, دوسرا ان کے کنٹینروں کے ڈرائیور, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. ہم لوگ اور ہاں ہمارے بڑے صاحبان کو کچھ بچائے تو وہ کمیشن بچا. جہاں پر ہمارا جو آئی کیو لیول ہے, مینٹل لیول ہے, وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کہتا ہے کہ میں جب منسٹر وہ بل گیٹس کو لے کے آیا دعوت کہ آپ ملو, ہمارا آئی کہتا ہے کہ کیا بنانا چاہتے ہو, اس نے کہا میں آئی ٹی پارک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پارک بنانا چاہتا ہوں جہاں کمپیوٹر سارے آئی ٹی بیسڈ ورک ہوگا. اب اس نے نام صرف یہ لے لیا کہ آئی ٹی پارک بنانا چاہتا ہوں. جب اس نے کہا کہ آئی ٹی پارک بنانا چاہتا ہوں تو ہمارا آئی ٹی کہتا ہے اس میں جھولے بھی ہوں گے. سر ہمارا سابق کیا کہتے ہیں, ابھی کچھ چیزیں پارٹی افیلیشن سے ہٹ کے دیکھیں نا, ہمارا سابق وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو لا مسٹر ویرا کو عرصے کے لیے, سر جی اس چودھری صاحب نے جب انڈیا کی اسپیس شپ 2 مرتبہ چاند میں جانے سے فیل ہو گئی تھی نا, تو وہ جشن منا رہا تھا ٹویٹر پہ کہ دیکھو چاند پہ نہیں پہنچی. یار شکر کرو کہ دنیا کا کوئی, انہیں اپریشیٹ کر دو کہ ٹھیک ہے تم ہمارے دشمن ہو لیکن تم نے کوشش ضرور کی ہے. ہمارا مینٹل لیول اتنا گرا ہوا. ہم لوگ آج بھی حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ شخص جو وزیر اعظم بھی
بھی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے, MNA بھی نہیں ہے, لیکن آٹوں کے تھیلوں پہ ہم کی تصویر تھوپ کے لوگوں کو دینی ہے. ہم نے ٹک ٹاکرز کی حکومتیں بنائی. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے کام کو صحیح طریقے سے جانتا ہو. اور اس وقت 5% پولیٹیشینز ایسے نہیں ہے جو کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کے گراس روٹرز وہ سارے پیرے آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. یو نیم اینی پارٹی. یہ اگر 9 مئی نہ ہوتا نا تو ہمارے PI کے جو دوست بیٹھے ان کے اندر بھی جو ایک عام ورکر ہے اس کو کبھی ٹکٹ نہیں مل رہا تھا, ریحان زیب جیسے لوگوں, وہاں بھی انہی پیراشوٹرز نے آ کے ہائی جیک کیا ہوا. تو کچھ غلطیاں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاستدانوں کی اپنی بھی ہیں. ہم لوگ سر اپنی سیویاں لے کے خود چلے جاتے ہیں کہ صاحب میں اچھے بوٹ پالش کر لیتا ہوں, مجھے لے کے. جب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن تمام پولیٹیکل پارٹیز کریں گی کہ آپ صرف ریاست پاکستان, اس کی خود مختاری, اس کی سال, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی آپ کے اوپر حکومت بٹھا سکے. ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے, ہم نے ماضی سے سبق سیکھنا ہے. اور آج میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ذہن میں 100 ایسی چیزیں ہوں گی کہ شہید جن قراردادوں کی تم بات کر رہے ہو. میں آپ کو ایک لاسٹ ماڈل دیتا ہوں, اس کے بعد اختتام کی طرف آتے ہیں. ورلڈ وار کے بعد جرمنی نے کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس, تو صرف جرمنی کی عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اگلے 8-10 سال تک سونا نہیں پہنیں گے. اور جرمنی کے مزدور نے فیصلہ کیا کہ 8 کی جگہ 12 گھنٹے کام کریں گے, 8 گھنٹے کی ریاست سے ہم تنخواہ لیں گے, 4 گھنٹے اپنی جیب سے اپنی طرف سے ریاست یہ کام کریں. اور وہاں ایک قانون پاس ہوا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلونگز ٹو اسٹیٹ. گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک ریاست کا ہے, 4 جوڑے کپڑوں کے ہیں تو ایک ریاست کا, اور 4 سائیکل تو ایک ریاست کی ہے. آج جرمنی دنیا کے 4-5 بہترین ممالک میں بن چکا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی اس سے ملتا جلتا ماڈل لانا چاہتی ہے. ہم 1/4 تو نہیں کہیں گے اور ہر شہری پہ بھی نہیں کہیں گے, لیکن ہمارا, میں آپ نوشہرہ بار کو اور یہ اس کیمرے کو بھی گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ چیز بعد میں ہمارے سامنے آئے گی. میں اسے گواہ بنا کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک بھی بندہ اسمبلی میں چلا گیا تو یہ قرارداد لے کے آئے گا دیکھ کہ 10 کروڑ سے زائد اثاثہ رکھنے والے ہر شخص کا 10% ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دے دیا جائے. پاکستان اگلے دن اپنے قرضے ختم کر سکتا ہے, اگلے دن. اور اس کے لیے اس کی ٹرانسپیرنسی کی بات, کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کیسے ہوگی, کیوں دے وہ. سر اس قرارداد کے متن میں 4 شخصیات کے نام لکھے ہوں گے کہ سب سے پہلے ان کے کل اثاثوں کا 10% ریاست کی ملکیت ہوگا, اس کے بعد عام شہری. اور وہ 4 شخصیات جو ہم نام لیں گے اس میں سب سے پہلے صدر مملکت, پھر وزیر اعظم, پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف. جب یہ 4 شخصیات اپنے کل اثاثوں کا 10% دینے کو تیار ہو جائے نا تو عوام اپنے زیور بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے. پھر ٹرانسپیرنسی ہو, ورنہ 10 روپے کا ڈیم فنڈ کا میسج بھی کوئی نہیں کرتا ثاقب نثار صاحب کے کہنے, کیونکہ لوگوں کو ٹرانسپیرنسی پر سوال ہو. میں تو ادب سے نام لے رہا ہوں آپ کے احترام میں, آپ کہہ سکتے. اچھا دیکھیں, کوئی نہیں کرے گا. ماضی میں قرض مقام ملک سوارو مہم چلی نواز کے دور میں, کلرک سے لے کے وزیر اعظم تک پیسہ کھایا گیا. ٹرانسپیرنسی. تو یہ ریزولوشنز جن کے سب پوائنٹس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, جب تک یہ منظور نہیں ہوں گی تب تک ریاست پاکستان خود کفیل نہیں ہوگی. آج کیا ہے, IMF اور ورلڈ بینک کی امبریلا میں امریکہ آپ کو قرضہ دیتا ہے تو کیا بولتا ہے آپ, پاکستان بیٹا یہ ایران ذرا آنکھیں دکھا رہا ہے اسرائیل کو, 1-2 بم ادھر تو مار. اچھا پاکستان یہ ہم بڑے شرمندہ ہو گئے, 40 سال سے ہم لگے رہے, ناک رگڑتے رہے افغانستان میں, انہوں نے روند کے ہمیں واپس پھینک دیا ہے, ذرا ان کے ساتھ تو حالات خراب کر, وہاں سے ان کو بھی پیسے دے گا کسی اور پاور کے لیے, ایرانی اور افغانی. ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم شیعہ سنی وہابی کے کھاتے میں اور یہ پنجابی پشتون کے کھاتے میں یا پنجابی افغانی کے کھاتے میں جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ, اس سے نقصان کس ہو رہا ہے. اس سے سب سے بڑا نقصان القدس کی, بیت المقدس کی کاسٹ, کہ آج اگر ہم لوگ ایک پیج پہ نہیں ہے نا القدس کے لیے تو پیچھے میرے بھائیوں مکہ مدینہ رہ گیا. If Al-Quds is not safe, then neither Istanbul is safe nor Islamabad is. Neither Jeddah is safe nor Tehran is safe. اگر وہ سیف نہیں ہے پھر کچھ بھی سیف. اور ہم لوگوں نے تمام امت مسلمہ اپنے نیشنل ڈیز پہ صرف لکی ایرانی سرکس لگاتی ہے, کرتب دکھاتی, لیکن